السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام 5 منٹ کا مدرسہ لے کر۔ ناظرین، ہم نے پچھلے بہت سارے ایپیسوڈ میں ماشاءاللہ بہت ساری باتیں کی۔ انشاءاللہ آج بھی ہم بہت اہم باتیں دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے اس پروگرام کا ہمارا پہلا موضوع ہے عقیدہ۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے توحید ربوبیت کے بارے میں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایپیسوڈ میں عقیدے کے تعلق سے ہم نے بات کیا تھا توحید الوہیت پر، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے پر۔ آج ہم بات کریں گے توحید کی دوسری قسم توحید ربوبیت کے بارے میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، مارنے والا، زندہ کرنے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے اس بات کا عقیدہ کفار مکہ بھی رکھتے تھے، لیکن وہ الوہیت میں کمی کرتے تھے۔ ہمیں دونوں کو ماننا ہے، الوہیت بھی اور ربوبیت بھی۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین کو خالق، رازق، مالک مان لے تو پھر اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف۔ آج کے اس پروگرام کا ہمارا دوسرا موضوع ہے آخرت، اور آخرت میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے قیامت کے حال کی، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں قیامت کا حال بیان فرمایا اور کہا کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر امت خوف کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوگی، اور ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، اور کہا جائے گا آج تم کو تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو تمہارے بارے میں صحیح بتا رہی ہے، جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے ہم اس کو لکھ لیتے تھے۔ ناظرین، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ جب قیامت کے دن وہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ ہمارے چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ ہی بڑے عمل کو، سب کی سب اس نے کھول کر کے رکھ دی ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، عمل وہی کیجئے جس کا حساب قیامت کے دن دینا آسان ہو۔ چلیے ہم ہمارے تیسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام۔ ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام میں بات کریں گے فرشتوں کی پیدائش کے بارے میں۔ بہت سے لوگ فرشتوں کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن ان کی پیدائش کے بارے میں نہیں جانتے، تو جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ فرشتے نوری مخلوق ہے، اسی لیے ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے انسانوں کی طرح، یہ کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے، یہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 1 میں بتایا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور اس نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا۔ قاصد یعنی دنیا میں آنے کا، انبیاء اکرام کے اوپر جیسے کہ فرشتے وہی لایا کرتے تھے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے قاصد بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس نے 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا۔ ناظرین، ایک بات یہاں پر غور سے سن لیجئے کہ ہمارے پاس لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے پری کا۔ پری کوئی چیز نہیں ہوتی، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں یقیناً، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، مگر وہ فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نوری مخلوق ہے۔ یہ پری نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو آج ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح بات سیکھیں، غلط بات جو کچھ بھی ہم نے پہلے سیکھا تھا اس کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ یہ عمل میرا اور آپ کا صحیح ہوگا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اچھی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ برے باتوں سے روکے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔